اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ دو درسوں سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پر بات کر رہے ہیں، جس میں آیات محکم اور آیات متشابہ کا ذکر ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ آیت بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد والی چند آیات بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے حسب معمول۔ پہلے ہم چند آیات کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 7 اور اگلی چند آیات، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم اور بریکٹس میں لکھا ہوا ہے واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ جو آخری بات تھی، فتنہ کا معنی ہم نے بتایا تھا کہ اصل اور بنیادی معنی یہ تھا سونے کو آگ میں ڈال کر اسے تپانا، پگھلا دینا۔ اسی سے پھر یہ جب کسی بھی معاشرے میں کوئی فساد ہوتا ہے، غیر معمولی صورتحال، افراتفری کی صورتحال، لڑائی جھگڑوں کی صورتحال، جسمانی ہو یا فقط فکری ہو،
فکر کی حد تک، شکوک و شبہات، یہ تمام چیزیں شبہات رکھتی ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ٹھنڈا نارمل ٹیمپریچر پر سونا ہے اور ایک دفعہ اس کو تپا دیا جاتا ہے تو نارمل نہیں رہتا۔ اس تپنے اور پگھلائے جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ، اور ملاوٹ والی چیزیں اور خالص سونا یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آزمائش کا مطلب ہی ہوتا ہے امتحان، یعنی سچوں کو الگ کیا جائے، جھوٹوں کو الگ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں، یہ سورہ آل عمران میں ہی 4 سپارے میں غزوہ احد کے بارے میں جو آیات ہیں، کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس سے پہلے ان کو بھی، یعنی کفار کو بھی زخم لگ چکا بدر میں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، ایک دن تمہاری خوشی کا ہے، ایک دن تمہارے دشمن کی خوشی کا ہے، ایک دن تم جیت گئے ہو، ایک دن ہو سکتا ہے وہ جیت جائے۔ ان دنوں کو ہم لوگوں کے تلک الایام نداولها بین الناس، کس لیے اللہ تعالیٰ یہ دنوں کو پھیرتا ہے؟ تاکہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن آزمائش میں پتہ چلے گا حقیقت میں کون مومن ہے، کون میدان میں رہتا ہے، کون میدان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں میں ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ تو سارے مکس آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ یوز کیا ہے، اس سے اگلی آیت میں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یمحص، تمحیص، یہ فتنے سے ملتا جلتا معنی رکھتا ہے۔ فتنے کا معنی کیا تھا بنیادی؟ سونے کو آگ میں ڈال کر تپانا، بس۔ تمحیص کا معنی ہے تپا کر، آزمائش کسی چیز کی کر کے خالص اور ناخالص کو الگ کر دینا۔ تو یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا وہاں پر، تاکہ اللہ مومنوں کو خالص کر کے الگ کر لے۔ اور اس سے اگلی آیت وہ جنت میں داخلے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر، یعنی مسلمانوں کو، آپ پس منظر یاد رکھیں جو میں آیات بیان کر رہا ہوں، غزوہ احد میں جو کچھ ہو چکا تھا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے مومنوں کی۔ یعنی یہ اچھے برے دن کس لیے ہیں؟ تاکہ آزمائش کرے اللہ، خالص کو ناخالص سے الگ کرے۔ اور یہ بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ نے ابھی تک نہیں جانا کہ کون ہے تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور اللہ پھر صابروں کو بھی جان کر رہے گا۔ یعنی اس دنیا میں اللہ یہ میدان سجاتا ہے آزمائشوں کے، تو تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کن سے خطاب ہے؟ جو اگر ہم ظاہری چیزوں کے جو ہم بڑے ثواب گنوا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ثواب آپ دیکھیں، یہ روز رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، یہ روز ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، یہ روز ان کے فرامین بھی سنتے تھے۔ آج کل تو اس طرح دین بتایا جاتا ہے کہ بس یہ جو تم سن رہے ہو نا، بس تم جنت میں ہو، ایک داد دینی ہے تم نے۔ جبکہ وہ جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے چہرہ مبارک کی، ہو سکتا ہے دست بوسی بھی کرتے ہوں گے حتماً۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جبکہ اللہ نے ابھی نہیں جانا ان کو جو تم میں سے مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے۔ جہاد کا معنی ہم بتاتے رہتے ہیں،
جہاد اصل میں کوشش کو کہتے ہیں. جنگ کا زمانہ ہو تو پھر جنگ، اور اگر امن کا زمانہ ہو تو ہر وہ کوشش جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، نیکیوں کی کوششیں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں، دین کی تقویت کی کوششیں، محروموں کی مدد کی کوششیں، یہ سب جہاد ہے. حتیٰ کہ اپنی بری خواہش پر کنٹرول، جہاد بن نفس، احادیث میں جہاد اکبر کا نام دیا گیا. یہ بڑا سخت ہے، چونکہ یہ تو 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ، بندہ تھک جاتا ہے. تو جنت میں جانے کا قرآن کا لب و لہجہ یہ ہے. تو یہ فتنہ معنی بتایا تھا. اسی طرح دوسرا جو معنی بتایا تھا وہ تعویل کا تھا. تعویل اول سے ہے، کسی چیز کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دینا. یعنی آپ کو کوئی اشارہ ملا ہے، اس اشارے کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہم نے آپ کو مثال دی، مصر کے بادشاہ کا خواب، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. حضرت یوسف نے تعبیر بتائی. وہ تعبیر کو قرآن کیا کہتا ہے؟ تعویل. کہ وہ جو بادشاہ نے 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یہ تو ایک علامت ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت حضرت یوسف نے بتائی کہ پہلے 7 سال خوب غلہ ہوگا، خوب فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال شدید قحط پڑے گا. اللہ نے جو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا حضرت یوسف کو، ورنہ 7 پتلی دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس سے بندہ کیا سمجھے گا؟ اسی طرح خود حضرت یوسف کا خواب کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا، اور جب ان کے 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے یہ کام کیا، جب وہ مصر کی اس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اے بابا یہ جو میں نے اس سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، یہ اس کی کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں تعبیر کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا لفظ کیا؟ یہ اس کی تعویل ہے، یعنی یہ اس کی حقیقت ہے. وہ 11 ستارے کون تھے اور چاند اور سورج کون تھے؟ یہ اس کی حقیقت ہے. اللہ نے اس کو کیا لفظ ہے؟ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اسے حق کر کے دکھایا، یعنی اس کی یہ حقیقی شکل ہے. پس قرآن کی آیات کی جو تعویل ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی حقیقت. جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں ازواج مطہرہ ہوں گی، جنت میں اللہ نے اسی دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال ہونے والے لفظ عربی زبان کے استعمال کیے ہیں اس جنت کی چیزوں کو ہمیں بتانے کے لیے. لیکن آیا ہم حقیقت میں تصور کر سکتے کہ حقیقت میں وہ کیسا ہوگا؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعویل جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تبھی کھائیں گے تو پتہ چلیں گے. حضرت یوسف کی طرح کہیں گے یہ تعویل ہے جس کو ہمارے رب نے حق کر دیا اور ہم اب وہ کھا رہے ہیں. جو ہمیں پہلے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں اس نے حق کر کے دکھا دیا. تو ابھی ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے ذہن میں کوئی جنت بنائے تو اپنے اپنے تصورات کے مطابق جتنا اس کی سوچ کا پنچھی پرواز کر سکتا ہے وہ اچھی اچھی چیزیں بنا لے گا، لیکن ان میں سے کچھ بھی جنت اور اس کی نعمتوں کی تعویل یعنی حقیقت نہیں ہوگی. تو اس طرح کے الفاظ جن آیات میں ہوں
ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ آیات متشابہات بالکل ناقابل فہم ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں جنت میں ازواج ہوں گی، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن بندہ اس کی پینٹنگ بنانا شروع کر دے نہیں بنا سکتا، وہ اپنے سے کچھ بنائے گا، ایک کچھ اور تصویر بنائے گا، ایک کچھ اور تصویر بنائے گا۔ یہ محکم اور متشابہ کا بیان ہے۔ آپ اگر تفصیلی تفاسیر کی کتابوں میں محکمات اور متشابہات کی بحث کو دیکھیں گے تو بہت ہی زیادہ کاغذ سیاہ کیے گئے ہیں، یعنی لکھا گیا تاکہ ان کی وضاحت کی جا سکے۔ میں نے بہرحال کوشش کی کہ بعض چیزوں کو تکرار کر کے آپ کی خدمت میں وہ جو بنیادی محکم کا معنی، متشابہ کا معنی، فتنے کا معنی اور تأویل کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ٹیڑھے پن والے، دلوں میں ٹیڑھے پن والے وہ فتنہ چاہتے ہیں، تأویل چاہتے ہیں اس کی، جبکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وَمَا يَعْلَمُ اور نہیں جانتا، تأویلہ متشابہ کی تأویل نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں۔ راسخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسوخ کہتے ہیں اندر تک اتر جانا، گہرائی میں پختہ ہونا۔ تو راسخون فی العلم کون ہے؟ جو علم میں راسخ ہیں۔ والراسخون فی العلم، پہلے ترجمہ سن لیجئے، اور جو راسخون فی العلم ہیں، یقولون کہتے ہیں، ان کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، یعنی جو متشابہ ہے ہمارا ایمان ہے، اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جاتے، کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر۔ چونکہ اللہ نے فرمایا، یہ ابھی ایک طرح کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یعنی تعویل کوئی نہیں جانتا، یہ توجہ فرمائیے، دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، میں بھی ایک کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا ترجمہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل سوائے اللہ کے، ختم، آگے نہیں بات شروع ہو رہی ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں، متشابہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے، لہذا ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یعنی جتنی بات اللہ نے ان متشابہات میں بتائی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک نعمتوں سے بھرپور جنت انتظار میں ہے اللہ کے فرما برداروں کے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک انتہائی خوفناک جہنم اللہ کے نافرمانوں کے انتظار میں ہے۔ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ،
کہ جس میں اس طرح سے کہا جاتا ہے اور نہیں جانتا اس کی تعویل کوئی بھی سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے، سوائے اللہ کے اور، بس دونوں کا فرق آپ ذرا سمجھ لیں۔ پہلا جو ترجمہ میں نے بیان کیا اس میں تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، راسخون فی العلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ کم از کم اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس، کیونکہ ان کی بات ہی اور بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سارا کا سارا ہمارے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے آیا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ لیکن جب یہ دوسرا ترجمہ کیا جائے تو جو عربی جملے کی ترکیب بنتی ہے وہ پہلے ترجمہ زیادہ بہتر ہے عربی زبان کے اعتبار سے، دوسرا جملہ ذرا اتنا زبردست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کہنا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور راسخون فی العلم کہتے ہیں ہم سارے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے کہتے ہیں۔ تھوڑا سا سختی آ جاتی ہے اس میں۔ مفسرین حتیٰ کہ بڑے بڑے مفسرین بھی ان کا کسی نے ایک کو اختیار کیا، کسی نے دوسرے کو اختیار کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روایات دونوں کے بارے میں، یعنی جو روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے آئی ہیں ان میں سے بعض پہلے ترجمے کی تائید کرتی ہیں کہ راسخون فی العلم ایمان رکھتے ہیں، تعویل صرف اللہ جانتا ہے اس آیت کا۔ اور ایسی روایات بھی آئی ہیں کہ راسخون فی العلم وہ ہم ہیں، اہل بیت ہیں، اور وہ یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ تعویل کو جانتے۔ دو مشہور تفاسیر آج کی، ایک تفسیر میزان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تفسیر نمونہ جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے زیر نظر لکھی گئی ہے۔ ان دونوں کا اس ترجمے میں علامہ طباطبائی نے پہلے والا ترجمہ اس کو اپنایا، اسے اختیار کیا کہ تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت یعنی یہ اتنا کہہ رہی ہے۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اسی آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ بھی جانتا ہے تعویل اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ بھاری تو نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اصل میں۔ ایک چیز سنی ہوتی ہے بچپن سے، کیونکہ وہ لوگوں میں اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، ماحول قبولیت کا زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا بتانے والے دوسری کو بتاتے ہی نہیں کہ کیوں آ بیل مجھے مار گلے میں ڈالے اپنے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علامہ طباطبائی وہ پہلے ترجمے کو اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں، اس آیت میں جو عربی جملے کی ترکیب ہے وہ اسی طرح ہی مناسب ہے کہ تعویل کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ ہم سارے پہ ایمان رکھتے ہیں، سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ آیت یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہی کہ راسخون فی العلم کو تعویل پتہ ہے یا تعویل نہیں پتہ، اس کے لیے ہم دوسری جگہ دیکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ آیت کریمہ، یہ آیت ہو اور ہم ہوں تو یہ منحصر کر رہی ہے تعویل کا علم کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے، اور راسخون فی العلم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سارے پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن آیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ راسخون فی العلم تعویل نہیں جانتے؟ نہیں، یہ آیت نہیں بتا رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیگر جگہوں سے ہمیں پتہ چل جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر مجھے ایک آدھا سیکنڈ دیجیے گا، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ دونوں معانی کے لیے روایات آئی ہیں، کتابوں میں آئی ہیں۔ کچھ وہ روایات ہیں، وہ فرامین ہیں جو کہتے ہیں کہ تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس، اور کچھ روایات وہ ہیں جو کہتی ہیں راسخون فی العلم کے پاس بھی ہے۔ تو وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ تعویل آیات متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان میں سے ایک پہلے آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ کتاب نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، معروف ہے، اسے خطبہ اشباح کہتے ہیں، الف شین بے الف ہے حق والا، خطبہ اشباح معروف ہے، شاہکار ہے مولا کے خطبات میں سے خطبہ۔ تو یہ میرے سامنے تفسیر نمونہ ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات اس آیت کی تفسیر میں آئی ہیں جو یہ تائید کرتی ہیں کہ راسخون فی العلم آیات قرآن کی تعویل کا علم رکھتے ہیں۔ اس بنا پر یہ چیز اختیار کی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو یہ بہت لمبی بحث انہوں نے اوپر سے کی ہے، میں صرف سلیکٹڈ وہ جگہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں سے ایک خطبہ اشباح کا یہ حصہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں ہے، کہ اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ راسخون فی العلم آیات کی تعویل نہیں جانتے، اور وہ اس معاملے میں اپنی عاجزی اور اپنی ناتوانی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس میں مولا کا کلام یوں ہے اس نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق، وَعْلَمْ، مولا فرما رہے اور جان لے، أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، جان لے یہ کہ جو راسخین فی العلم ہیں، یہ راسخون اور راسخین یہ عربی گرامر کی وجہ سے ان کی شکل چینج ہوتی ہے، بات ایک ہی ہے، اعراب بدل جاتے۔ جان لے کہ جو راسخین فی العلم ہیں، ہم الذین اغناہم عن اقتحام السدد المضروبہ، جان لے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں کہ جو اپنے عاجزی کا، یعنی ان غیبی اسرار کے بارے میں اور ان کی تعویل و تفسیر کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، اور اللہ نے انہیں، یعنی اس ان کے اعتراف نے، اس اقرار نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے کہ وہ آیات متشابہات کے پیچھے جائیں۔ یعنی جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہمیں گہرائی بتاؤ کہ کیا ہے اس کی، تو پہلے ہی کہہ دیا اس نے کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ مولا کا جملہ ہے ان روایات میں سے ایک روایت کہ جو یہ کہتی ہیں کہ راسخون فی العلم
آیات متشابہ کی، آیات قرآن کی تعویل نہیں جانتے، اور ان کی تعویل کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اس کی ذات میں راسخون فی العلم آیات متشابہ، آیات قرآن کی تعویل کا علم رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہرحال بہت ساری اس آیت کے نیچے بحثیں ہیں، جن کو اس سے زیادہ کا اشتیاق ہو وہ پھر انشاءاللہ خود اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک آخری روایت جو اس موضوع کے بارے میں ہے کہ کیوں آیات محکم کو ام الکتاب کہا گیا، ہم نے اس وقت عرض کی تھی اصل کو کہتے ہیں، یعنی اصل کتاب آیات محکم ہے، تو جو بھی دوسری چیزیں ہوں گی وہ اصل کی طرف پلٹائی جائیں گی۔ اصل آیات نے، آیات محکم میں کہ جن کا معنی واضح اور روشن ہے، ان کی طرف پلٹایا جائے گا۔ آیات متشابہات کا کوئی ایسا معنی جو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آئے لیکن محکم آیات کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ حدود جو آیات محکمات نے بیان کر دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کے مطابق ہی آیات متشابہ کا معنی بیان کیا جائے گا۔ یہ روایت ہے جو انہوں نے اس بحث کی آخر میں لائی ہے تفسیر نمونہ میں، اور وہ روایت یہ ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا من رد متشابہ القرآن الی محکمہ ہدی الی صراط مستقیم، جس شخص نے آیات متشابہ کو آیات محکم کی طرف پلٹایا، یعنی ان کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کر دی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے آیات متشابہ کو محکمات چھوڑ کر اور معنی نکالے تو گویا وہ صراط مستقیم پر نہیں پہنچے گا، غلط معانی نکالے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جن کے پاس اگر ہیں تفاسیر گھر میں تو تفسیر نمونہ کا آپ کو پتہ ہے اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، تو جا کر انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی علم صرف سننے سے انسان کو پختہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ عام طور پر مذہبی چیزوں کے موضوعات کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ سننا، خود سے جا کے دیکھنا، مطالعہ کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، سوال نکالنا، اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں مذہبی پروگرام ہوتے بھی زیادہ تر چھٹی والے دن ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ امپورٹنس اس کی، تو یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے کہ باقی دن کام والے دن ہے، چھٹی والا دن مذہب کی کوئی بات سننے کا دن ہے۔ تو ایکچولی ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں زیادہ نہ ہو آدھا گھنٹہ ہو جائے، آدھا گھنٹہ ہم ایک پلان بنائیں۔ مثلا ابھی اس قرآن کی بات کر رہا ہوں، دیگر چیزیں ظاہر بات ہے ہر چیز اس کے بعد آتی ہے، چونکہ اس کی صحیح غلط کہیں اور سے تصدیق نہیں کرانی ہوتی، باقی سب کی صحیح غلط اس سے کروانی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ جو آیت ہے یہ حدیث کے خلاف ہے، میں حدیث لوں گا آیت چھوڑوں گا، یہ ائمہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے خلاف ہو جائے گا،
انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث چھوڑو گے، کیونکہ وہ اصل میں حدیث ہے ہی نہیں، اسے حدیث کا میک اپ کر دیا گیا، ہمارے نام سے منسوب کر دی گئی ہے، خلاف قرآن حدیث نہیں ہوتی۔ لہذا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قرآن کے بعد، یعنی جس نے قرآن کو دیکھا ہے، جانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے پھر کوئی فاقہ نہیں ہے۔ فاقہ یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں فرما رہے۔ قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں ہے، فرما رہے ہیں کہ قرآن کو جب تم نے پڑھ لیا، کوئی بات قرآن سے واضح جان لی، تو پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی اور جگہ سے چیک کرواؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے جو قرآن نے کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہے، یعنی جس نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس موضوع کے بارے میں کیا بات کی ہے، وہ دنیا کی ساری کتابیں، حدیث وغیر حدیث، مفکرین، سب کو پڑھ لے، تب بھی اس کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن سے بھی پوچھے کہ اس موضوع پر قرآن کیا کہتا ہے۔ بس قرآن کے بعد کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور قرآن سے پہلے جو مرضی بندہ پڑھ لے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے کہ قرآن سے تصدیق کروائے۔ یہ جو میں نے نظریہ اپنایا ہے، یہ جو میں نے بات اپنائی ہے، یہ قرآن کے خلاف تو نہیں، لیکن ابھی مسلمان کوسوں دور ہے، اس سے بہت دور ہے۔ اب تو اگر قرآن پر زور دیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حسبنا کتاب اللہ والا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے، لن یتفرقا ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تو ان کو جدا کوئی حسبنا کتاب اللہ کر کے کرے یا کوئی حسبنا اہل البیت کر کے کرے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ کوئی قرآن کو آڑ لے کر قرآن کی اور کہے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے ان کی رہنمائیوں کی، وہ بھی غلط ہے۔ اور کوئی اہل بیت کی آڑ لے کر کہے قرآن کی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ حدیث ثقلین کی روشنی میں یہ دونوں غلط ہے۔ اس لیے ہم جو عرض کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید مہجور ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے ہم اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کہتے ہیں کرم فرما کہ یہ حسبنا کتاب اللہ والا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت تہمتیں ہیں کہ جو عوام الناس پر اثر کرتی ہیں، کیونکہ وہ ہماری پنجابی میں وہ ایک بنا ہوا ہے کہ کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا، تو اس نے کان پہ ہاتھ نہیں مارا، کتے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ بعد تھک گیا تو کسی بندے نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا کان کتا لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا تیرا کان تو تیرے منہ پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ مارا، یہ والا بھی تھا، یہ والا بھی تھا۔ تو اس نے کہا جس نے مجھے بتایا تھا بڑا پکا بندہ تھا کہ تیرا کان کتا لے کے چلا گیا۔ تو عوام الناس پروپیگنڈے کی زد میں، افواہ کی زد میں بڑی جلدی آتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے، تصدیق کرنے والے لوگ کم ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے خوشخبری دی ہے قرآن میں، اور ائمہ اہل بیت نے اسی آیت کو تلاوت فرما کے کہا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ کن کو خوشخبری ہے؟ کہ جو بات غور سے سنتے ہیں اور بہترین بات کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ جس لایا گلی میں اس سے نال چلی، وہ والے نہیں ہوتے۔ اور دین کے بارے میں آپ اگر اپنی فکر کو سنجیدہ اور پختہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے امپاسبل ہے قرآن کے بغیر، امپاسبل۔ کیوں امپاسبل کہہ رہا ہوں؟ حدیث ثقلین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی رہنمائی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ جو واحد کتاب بتائی گئی ہے اس کے خلاف کچھ قبول مت کرو، وہ قرآن ہی ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں۔ تو جو اس کو اگنور کر دے پھر اس جیسا سمجھدار
कम ही पैदा होगा, इतनी ताकीदों के बावजूद। लिहाजा इन आयात को गौर से देखना, समझने की कोशिश करना, मतन कुरान को अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कुछ अपने आप सब करते होंगे, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, कीमती औकात में से एक आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, जो आपके लिए आराम का टाइम हो, तो उसमें हज़रत मोबाइल को साइड पे रख के और तन्हाई में बैठ के कुरान मजीद, मोबाइल कुरान मोबाइलों में भी होता है, लेकिन जब इंसान मोबाइल से पढ़ रहा होता है तो जो ये उंगली है हमारी, इसको चैन नहीं आता, कभी क्या करना शुरू कर देती है। ऊपर से व्हाट्सएप का मैसेज आ जाए, उधर से ये आ जाए, ये नोटिफिकेशन फलान। तो इसलिए मुसहफ़ जो कुरान किताबी शक्ल में है उसको बैठें, आधा घंटा दें, ठीक है, और देखें कि क्या असरात होते हैं, लेकिन ख़ुद गौर करें, समझें। जैसे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म होते हैं, वो अच्छे तालिब इल्म किताब में की गई बात को, उन किताब में बयान शुदा मौज़ूआत को, कॉन्सेप्ट्स को समझने की, हल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर देखें दीन के बारे में आपकी फ़िक्र कैसे पुख्ता होती है। और जैसे जैसे ये ज़्यादा होगा तो ख़ुद ब खुद आपको महसूस होगा कि जो आप सुन रहे हैं वो कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है, इतने इसके मिजाज के मुताबिक है या मिजाज के मुताबिक नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। होता तो अहले बैत अतार वही रिकमेंड करके गए होते, उन्होंने ये रिकमेंड किया, लेकिन हम नहीं करते, हमारी अक्सरियत ऐसा नहीं करती। हकीकी, जबकि इसकी हकीकी तावील वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, बलागुल कुरान ने तर्जुमा वो दूसरे वाला अपनाया है। जबकि इसकी हकीकी तावील तो सिर्फ खुदा और इल्म में रासिख मकाम रखने वाले ही जानते हैं। जो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए हैं, ये जो लाए हैं बीच में, ये कुरान के मतन में नहीं है। वहाँ पे क्या है? और रासिखून फिल इल्म कहते हैं, जो के लिए अल्लज़ीना बीच में आता है। बहरहाल हमने तफसील से आपको दोनों बातें बता दी, दोनों के बारे में रिवायात आई हुई है। जो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए हैं, आमन्ना बिही, हमारा ईमान है, जन्नत है, हमारा ईमान है, अर्श इलाही पर हमारा ईमान है। तस्वीर क्या है, तावील क्या है, अल्लाह जानता है। हम इस पर ईमान ले आए हैं, ये सब कुछ, कुल्लुन, सब कुछ, मिन इंद रब्बिना, हमारे रब के पास से है, वहां से आया है। लिहाजा बिल्कुल हम इस पर ईमान लाते हैं, जो भी अल्लाह की तरफ से आया। और आखिरी जुमला जो इस आयत का है वो नसीहत मंदाना है। फरमाया वमा यज़्ज़करू, और नहीं नसीहत कबूल करते, इल्ला उलुल अलबाब, सिवाय उनके जो साहिबान अक्ल हैं। ये उलुल अलबाब हम पहले भी बयान करते हैं, अलबाब यानी खालिस अक्लों वाले, जिनकी अक्लें, ख्वाहिशात, साबका नज़रियात, ताल्लुकात, पार्टीबाजी, किसी चीज़ से जिनकी अक्लें मुतासिर नहीं होती, प्योर अक्ल से जब इन बातों को देखते हैं, यही हैं जो नसीहत को कबूल करते हैं। दूसरे फिर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं।
یہ جملہ کئی جگہوں پر آیا قرآن میں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر خالص عقل والے. اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے. قرآن نے عقل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہ جو الباب کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد خالص عقل ہے، پیور عقل. چونکہ عقلیں کبھی پیور ہوتی ہیں، کبھی اپنی خواہشات سے متاثر ہو کر اسی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. تو یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. یہ ہم نے تمام کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 8 میں راسخون فی العلم کا جو کلام ہے وہ جاری ہے. وہ کیا کلام تھا؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ جملہ معترضہ ہے، بیچ میں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ باتیں نصیحت سوائے صاحبان خالص عقل کے قبول نہیں کرتے. آیت نمبر 8 میں انہی کا صاحبان راسخون فی العلم کا کلام جاری ہے. وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، دعا مشہور ہے، وہ ہم سب اس سے آشنا ہیں. اور وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار پالنے والے، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر. یہ تزغ وہی زیغ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ غلط سائیڈ پہ مائل ہوتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے. یعنی راسخون فی العلم اللہ سے کیا دعا کرے کہ یہ اے پروردگار ہمارے دلوں میں یہ زیغ پیدا مت کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہماری ہدایت کر دی. ہماری ہدایت کرنے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا کہ ہم پھر اس کی متشابہات کے پیچھے جائیں اور پھر اپنے من مرضی کے معنی نکالیں اور فتنے کریں اور فلان کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہماری ہدایت کر دی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. حب لنا، یہ حب ہبہ سے ہے، اردو میں بھی ہم ہبہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور ہمیں حب لنا، اور ہمیں عطا فرما، ہمیں عنایت فرما، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت. انک انت الوہاب، انک یقیناً تو، انت تو ہی، الوہاب، وہاب زیادہ ہبہ کرنے والا، زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. وہاب کا معنی یہ ہے. اور وہ جو اس لفظ کی ایک اور شکل ہے وہابی، وہ اللہ سے منسوب نہیں ہے وہ نام، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر وہاب سے مراد اللہ لیا جائے تو پھر جو وہابی نہیں ہے وہ بے دین ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہابی اس معنی میں وہاب سے منسوب یعنی اللہ والا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ایک خاص مسلک ہے اور ایک خاص فرقہ ہے جسے وہابی کہتے ہیں، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ ان کے جو وہ ہیڈ تھے جنہوں نے وہ تحریک شروع کی تھی، اور وہ تھا محمد ابن عبد الوہاب. تو یہ اپنے آپ کو ادھر نسبت دیتے ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہیں نسبت دے رہا ہو کوئی. تو اب یہ جو وہابی اور وہاب سے مراد اللہ لیں، اسے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد ابن عبد الوہاب والے وہابیوں کو سارے جانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس آیت کا ترجمہ تکرار کر رہا ہوں. آیت نمبر 8 کا، ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. آیت نمبر 9 میں بھی راسخون فی العلم کا کلام ہی جاری ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، انک یقیناً تو، جامع جمع کرنے والا ہے، کن کو؟ الناس سب لوگوں کو. یعنی اے ہمارے رب تو نے سب انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، لیومن ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. اب ایک دفعہ یہ بات زبان سے کرنا، ایک دفعہ ہے واقعاً اس پر ایمان ہو. یہ قرآن مجید راسخون فی العلم کا کلام بتا رہا کہ وہ کیا اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو نے ہمیں خبردار کر دیا کہ متشابہ آیات جو ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اس کے پیچھے وہ جاتے ہیں تاکہ خرابی کریں، تو اے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد یہ جو تو نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اب ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن پیدا مت کرنا، کیونکہ اگر ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ تو نے ایک ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، تو نے سب انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے. وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ کیسے تیرا سامنا کریں گے جب تیری اس رہنمائی کے بعد پھر ہم متشابہات کے پیچھے ہم نے اپنے من مرضی کے معنی نکالے جو مثلا محکمات کے مطابق نہیں تھے، تو ہم تیرے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ یقیناً اللہ، لا یخلف خلاف نہیں کرتا، المیعاد وہی جسے ہم وعدہ کہتے ہیں، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بعض اوقات معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں، ایک آدھے سے ایک آدھے سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا کوئی نہیں دوزخ میں کسی کو نہیں ڈالے گا، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا میں یوں کروں گا، یہ ایسے ہی کہا ہے کہ ڈر جائیں اور برے کام نہ کریں. یہ اس کا جواب ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یعنی جتنی اللہ نے تاکیدیں فرمائی ہیں جنت میں داخلے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جہنم میں داخل کرنے کے بارے میں، یہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد، یاسین کے بعد صافات، صافات کے بعد صاد ہے. سورہ صاد کی تھرڈ لاسٹ آیت، آخر سے تیسری آیت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان سے خطاب کر کے، فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، بس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی میں ایویں ہی بات نہیں کرتا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں حتماً بھر دوں گا جہنم کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تیرے سے،
تجھے ڈالوں گا وہاں پہ، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جنہوں نے بھی تیری پیروی کی، میں حتماً جہنم کو بھر دوں گا تم سے، حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ نے ایویں کہا تاکہ بندے ڈر ڈر جائیں تو غلط کام نہ کریں، اور یعنی اللہ نے جو اتنا زور دیا ہے، یہ فلسفی صاحب اپنے زور سے آرام سے وہ ڈر نکال۔ اب جس کو اس کی بات پہ یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زور دیا جہنم سے ڈرایا، وہ سارا کا سارا یہ پی جائے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اور کچھ نے کیا بنایا ہوا ہے، جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ بالکل یہی بات صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 ماؤں والی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی مشہور ہوتی ہیں اتنی صحیح نہیں ہوتی، لیکن چونکہ پبلک کے مزاج میں ان کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بکتی بہت زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی مخلوق سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، حتیٰ وہ جو ماں کے دل میں پیار ڈالا ہے بچے کے، وہ کس نے ڈالا ہے؟ وہ خالق نے ڈالا ہے، اللہ نے ڈالا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اس پر اس کی بات مان رہے ہیں تو پھر اللہ جو تاکید کر رہا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، تو اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور قول کے اعتبار سے کون اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے رسول کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بس جب اللہ نے سچ کہا ہے تو پھر ابراہیم کے آئین کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر اللہ کی باتیں سچ ہیں پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس راستے پہ چلو، پھر یہ نہ کہو کہ اللہ نے ایویں کہہ دیا ڈرانے کے لیے، ویسے جہنم میں ڈالے گا نہیں۔ اس ترجمے کو میں یہاں سے پڑھ کے تکرار کروں۔ ہمارے رب بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو اگلے درس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور اگلا درس ہمارا اگلے سیٹرڈے کو نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ کراچی کا سفر درپیش ہے، تو اس سے اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی ٹائم بھی اناؤنس کر دیں گے نماز مغرب کے مطابق کہ تھوڑا سا اور پہلے کرنا ہے یا اسی ٹائم پر کرنا ہے۔ تو آج کے درس کو ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 9 پر، اور یہیں پر ہی جو راسخون فی العلم کا وہ جو کلام ہے اور ان کی جو دعا ہے وہ یہیں پر تمام ہوتی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو کما حقہ حدیث ثقلین پر، اپنے رسول کی، اپنے نبی کی اس نصیحت پر اور اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔